پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں کہ جب آپ فوت ہوں تو اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان تر ہونی چاہیے. یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے. اور فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو جمعے والے دن. لیکن ہم اس میں سستی کرتے ہیں، ہم آخر میں آتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں ایسا عمل آپ کو نہ بتلاؤں کہ جو تمہارے سارے اعمال سے بہتر ہے اور سب سے پاکیزہ عمل ہے اور اللہ کے ہاں درجات تمہارے بلند کرنے والا سب سے زیادہ عمل ہے؟ کیا میں وہ نہ بتلاؤں؟ اور وہ عمل تمہارے سونا اور چاندی کو لوگوں میں بانٹنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور پھر وہ عمل جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، جہاں کہ آپ کافروں کو جہنم واصل کرتے ہیں اور خود قتل ہو کے شہید کا درجہ پاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ تعالی. یہ دیکھیں اس کی کتنی اہمیت ہے. اگر ہم غافل ہو جائیں ایک منٹ کے لیے اللہ کے ذکر سے، ہمیں موت آتا ہے، اور جب موت آنی ہے اس وقت کا جو آپ کا عمل ہوگا اس کے بہاف پہ آپ کا اگلا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا آخرت والے دن. اگر برے عمل پہ موت آئی ہے تو آپ برے لوگوں میں شامل ہوں، اگر اچھے عمل پہ موت آئی ہے تو آپ اچھے لوگوں میں شامل ہوں گے. اور ذکر ایک ایسا طریقہ ہے، ذکر ایک ایسا طریقہ ہے، باقی اعمال کے کرنے میں تو انسانی جسم کی تھوڑی ورزش ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی اتنی زیادہ زبان ہلانی ہے، آپ کا دل اس کے ساتھ چل رہا ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور آپ کو موت آ جائے، تو یہ اللہ کے نزدیک جانے کا اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے. اب جہاد کریں گے، ہمیں تو جہاد کی کوئی موقع نہیں ملا، نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم اتنے امیر بھی نہیں ہیں کہ سونا چاندی لوگوں میں بانٹتے پھر. تو اس لیے سب سے جو ہمارے لیے افضل عمل ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہیں. اور جو افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا سب سے افضل ذکر ہے. اور اس کی جو سب سے جو چھوٹا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جتنے بھی غم ہوں ان غموں کو دور کر دیتا ہے. نہ صرف ان غموں کو دور کرتا ہے بلکہ ان غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے. یہ اس کا سب سے چھوٹا اس عمل کا فائدہ ہے.